بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والتصرف في الثمن قبل القبض جائز لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه غرر الانفساق بالحلاق لعدم تعيينها بالتعيين بخلاف المبيع۔ اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ بیع میں مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مبیع میں تصرف جائز نہیں۔ ابھی آپ نے زید سے کوئی چیز خریدی اور مبیع زید ہی کے پاس یعنی بائع ہی کے پاس ہے، تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے ہیں، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس پر قبضہ نہ کر لیں، اس وقت تک اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بائع کے پاس وہ مبیع ہلاک ہو گئی ہو اور جو آپ نے تصرف کیا اور اس تصرف میں دھوکہ ہے، تو غرض انفساخ عقد کی وجہ سے جو ہے مبیع میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کہ اب ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا آپ نے جو ہے اپنی کوئی چیز فروخت کر دیا زید سے، ابھی جو ہے زید سے آپ نے ثمن نہیں حاصل کیا، تو کیا اس ثمن میں تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا آپ کسی کے قرض دار ہیں اور آپ اس قرض خواہ سے کہیں کہ زید کے اوپر میرے اتنے روپے مثلا 1000 روپے واجب الادا ہیں اور میں فون کر دیتا ہوں یا آپ میرا پیغام پہنچا دیں اور زید سے وہ 1000 روپے آپ وصول کر لیں، حالانکہ ابھی اس نے مبیع پر ثمن پر قبضہ نہیں کیا، لیکن جو ہے اپنے قرض خواہ سے یہ کہہ رہا ہے جاؤ فلاں سے یہ وصول لو، تو یہ جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مبیع اور ثمن دونوں میں فرق ہے۔ مبیع پر جب تک قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک تصرف کرنا جائز نہیں، لیکن ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی بائع اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو وجہ فرق کیا ہے؟ کہ وجہ فرق یہ ہے کہ مبیع کے ہلاک ہو جانے سے مبیع متعین ہوتی ہے، مبیع کے ہلاک ہو جانے سے بیع فسخ ہو جاتی ہے۔ تو اب مبیع جو ہے بائع کے پاس ہے، آپ نے قبضہ نہیں کیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جس چیز کو میں نے خریدا وہ بائع کے پاس ہے، اب آپ دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیں اور حالانکہ وہ چیز ہلاک ہو چکی ہو، تو آپ نے اس میں تصرف کیا اور حالانکہ جو مبیع کے ہلاک ہونے سے عقد فسخ ہو چکا ہے، تو عقد فسخ ہونے کی وجہ سے اب آپ کو دھوکہ ہو گیا۔ تو مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے کہ انفساخ عقد کی وجہ سے دھوکہ ہے، اس لیے جو ہے اس میں تصرف جائز نہیں۔ لیکن مبیع کے برخلاف ثمن متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتا، ثمن لازم ہی ہوتا۔ مثلا آپ نے اپنا بکرا فروخت کر دیا 10,000 روپے میں، تو بکرا تو آپ کا متعین ہے کہ اگر آپ اس بکرے کی جگہ دوسرا بکرا دینا چاہیں تو زید کو خریدار کو یہ حق ہے وہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں لوں گا، جو آپ نے جس سے بیع کی ہے وہی بکرا مجھے چاہیے۔ تو مبیع تو متعین ہے، مگر جو ہے زید نے آپ کو 500 نوٹ کے 20 نوٹ دکھا کے کہا کہ ان روپیوں کے عوض میں نے آپ کا بکرا خریدا، آپ نے کہا میں نے فروخت کیا، پھر جو روپیہ اس نے دکھایا وہ روپیہ رکھ لیا اور 10 نوٹ کے جو ہے اس نے 10 گڈی دیا، 10 نوٹ کی ایک گڈی 1000 کی ہوتی ہے، تو 10 جو ہے گڈی 10,000 کی ہوئی، تو اس نے جو ہے بجائے 500 روپے نوٹ کے 10 روپے کا نوٹ دیا اور یہ دے رہا، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو 500 کا نوٹ دکھایا تھا خریدتے وقت اور آپ 10 کا نوٹ کیوں دے رہے ہیں، یا 2000 کا نوٹ دکھایا تھا تو 100 کا نوٹ کیوں دے رہے ہیں۔ 2000 کا 5 نوٹ دکھا کے کہا کہ ان روپیوں کے عوض آپ کا بکرا میں نے خریدا اور اب وہ 100 نوٹ کی ایک گڈی دے رہا ہے، تو آپ اسے لینے سے انکار نہیں کر سکتے۔
اگر آپ انکار کریں گے قاضی کے ہاں وہ جائے تو آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ قاضی کہیں گے کہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اور اس مالیت کا جو بھی دے رہا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو ثمن متعین نہیں، اس لیے اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔ بلکہ اگر جو ہے بائے یہ کہہ دے کہ جو 10,000 میں آپ نے میرے ہاتھ بکرا فروخت، جو آپ نے 10,000 میں جو میرا بکرا خریدا ہے تو آپ مجھ کو 10,000 روپے دینے کے بجائے، جو آپ کے کمبل کی دکان ہے فرض کر لیں، تو آپ مجھ کو جو ہے 1,000 کا 10 کمبل دے دیں یا 2,000 قیمت والے 5 کمبل دے دیں تو یہ جائز ہے۔ تو وہ 10,000 روپیہ نہ دے کر کے 5 کمبل یا 10 کمبل جو بھی طے ہو وہ کمبل دے دے، حالانکہ ثمن متعین ہوا ہے روپیہ، اور روپیہ نہ لے کر کے بائے کہہ رہا کہ مجھے کمبل دے دیجئے یا فلاں کپڑے کی تھان دے دیجئے، یا اگر وہ خریدنے والا کسان ہے وہ کہہ دے کہ آپ مجھے روپیہ نہ دیں بلکہ 10,000 کی مالیت کے جو ہے 5 کنٹل گیہوں آپ مجھ کو دے دیں، تو بائے کو اختیار ہے جو چاہے تصرف کرے۔ تو یہ تصرف جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض بیع ہو گئی اور اس نے جو ہے 10,000 روپیہ آپ کو دکھایا کہ اس 10,000 کے بدلے آپ مجھ کو اپنا بکرا دے دیں، یا میں نے آپ کا بکرا خریدا، آپ نے کہا میں نے فروخت کیا، پھر دونوں آدمی گئے ہوٹل پر چائے پیے اور اتفاق سے بازار میں اس کی جیب کٹ گئی، اس کی خریدنے والے کی جیب کٹ گئی۔ جب آپ نے کہا کہ پیسہ دیجئے، اب وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تو پیسہ ہی نہیں ہے، تو جو روپیہ دکھا کر کے آپ سے بیع کیا تھا، اب وہ روپے جو ہے آپ سے جو ہے آپ کا بکرا خریدا تھا وہ روپیہ تو نہیں ہے، تو کیا اس روپے کے ہلاک ہونے سے، جیب کٹ جانے سے وہ ثمن سے بری ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس پر 10,000 ادا کرنا ضروری ہے۔ آج دے، کل دے، پرسوں دے، کبھی بھی دے، مگر وہ بری نہیں ہوگا، چاہے 10,000 روپیہ دے یا 10,000 کی مالیت کا کوئی اور سامان دے بائے کی رضامندی سے۔ تو ان سب مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اور مبیع جو ہے متعین ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک مبیع پر قبضہ نہ ہو جائے مشتری اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اور بائع ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی جو ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، جیسے کہ قبضہ کرنے کے بعد تصرف کرتا ہے۔ بلکہ اس کا جواز جو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بقی یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس کو ہم لوگ ادب میں جنت البقیع کہتے ہیں، اور نزدیک جنت البقیع کہنے سے بہت چڑھتے ہیں۔ ایک تو کہہ رہا تھا کہ جنت ما فی دنیا میں جنت کہاں ہے، تو اسے جنت البقیع کہیں یا جنت المعلا، یہ نزدیک، اور ان کے جو ہم نوا ہوتے ہیں وہ صرف بقیع کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کے قبرستان کو جو ہے معلا کہتے ہیں، اور ہم لوگ جنت المعلا کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اب حاجی اس کو کہیں جنت المعلا، تو جنت المعلا نہیں، جنت المعلا یہ علو سے ہے کہ علو کے معنی بلندی۔ تو مکہ مکرمہ کا قبرستان یہ خانہ کعبہ سے شمال اور پورب کی طرف ہے، وہ علاقہ اونچا ہے، اس لیے اسے جو ہے معلا کہتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ کا یہ دکھنی حصہ کہ وہ کچھ نشیب میں ہے، نیچے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محلہ تھا وہ نیچے ہے، اس کو مسفلہ کہتے ہیں، وہ جو ہے سفل سے ہے۔ بلکہ جنت المعلا کے گیٹ پر لکھا بھی ہوا ہے مقبرۃ المعلا، اس لیے میں نے اس لیے بتا دیا کہ جنت المعلا آپ حضرات نہ کہیں۔ فرماتے ہیں والتصرف فی الثمن قبل القبض جائز، اور ثمن میں تصرف کرنے، ثمن میں پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے۔
تو ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ مبی بائع جو ہے مشتری کے حوالے کرتا ہے اور مشتری ثمن بائع کے حوالے کرتا ہے، تو یہ ثمن پر قبضہ کون کرے گا؟ بائع۔ تو اب یوں کہیے کہ بائع کے قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں تصرف کرنا جائز۔ دلیل دے رہے ہیں کہ لے قیام المطلق وهو الملک، اور مطلق مجوز کی تصرف کو جائز کرنے والی چیز یعنی ملک قائم ہے، ایجاب و قبول ہو گیا۔ ایجاب و قبول سے اب مبی جو ہے یہ مشتری کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے، اور ثمن پر جو ہے بائع کی ملکیت۔ جب ثمن پر بائع کی ملکیت ہو گئی تو بائع اپنے ملک میں تصرف کر سکتا ہے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ قیام المطلق، اور مطلق کے یعنی تصرف کے جائز کرنے والی چیز کے قائم ہونے کی وجہ سے، اور تصرف کو جائز کرنے والی چیز کیا ہے؟ ملک ہے۔ ہر انسان اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ غَرَرُ الْإِنْفِسَاخِ بِالْحِلَاقِ، اور ثمن کے ہلاک ہونے سے اور بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی نہیں ہے۔ اگر ثمن ہلاک ہو جائے مشتری کے پاس تو بیع فسخ نہیں ہوگی، بیع تو لازم ہو چکی ہے۔ جو اس کی مثلا جیب کٹ گئی یا پیسہ کسی اور کو دے دیا، کہیں اور خرچ کر دیا، تو ثمن کے ہلاک ہونے سے بیع فسخ نہیں ہوگی، اب اس کے بدلے وہ دوسرا ثمن دے۔ اور لیکن برخلاف مبی کے کہ مبی کے ہلاک ہونے سے بیع فسخ ہو جاتی ہے، کہتے اور یہاں مبی کے ہلاک ہونے سے بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی نہیں۔ تو لعدم تعینھا بالتعین، کیونکہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ مثلا کہ آپ نے طے کیا کہ ہم اپنا بکرا 100 دینار میں فروخت کر رہے ہیں، تو 100 دینار کے بدلے آپ ہندوستانی روپیہ لے لیں، یا ریال لے سکتے ہیں، یا کہیں کا روپیہ نہ لیں، اس کے بدلے میں آپ اناج لے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کپڑا لے سکتے ہیں، کمبل لے سکتے ہیں۔ ثمن یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو ہے کسی طوائف نے چندہ دیا ہے تو وہ چندہ لینا کیسا ہے، یا ہماری مسجد میں ایسے شخص نے چندہ دیا ہے جس کی آمدنی حلال اور حرام دونوں ہے، تو ہم کہیں گے جب اس کی آمدنی حلال و حرام دونوں ہے اور روپیہ یہ متعین نہیں ہوتا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی پیسہ دیا کہ جو حرام آمدنی کا ہے؟ تو جس کی آمدنی مخلوط ہے تو اس کا چندہ لینا جائز۔ اگر ایسا شخص آپ کو دعوت دے کہ جس کی آمدنی حلال و حرام دونوں ہے، تو اس کے ہاں آپ دعوت کھا سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ بعینہ خاص مال حرام سے اس نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ جب معلوم نہ ہو، اور یہ معلوم ہونا بہت مشکل ہے، تو جب یہ معلوم نہ ہو اور اس کا پیسہ مخلوط ہے تو اس کے ہاں دعوت کھانا جائز ہے۔ یہ تو فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی کی دعوت کھانے نہ جائیں کہ جس کی آمدنی حلال بھی ہو حرام بھی ہو۔ اب ایک شخص ہے، شراب کی دکان رکھی ہوئی ہے اور کپڑے کی بھی دکان ہے، کپڑے کی دکان الگ ہے، شراب کی الگ ہے۔ آپ اگر اس کے ہاں کھانا کھانے جائیں، دعوت جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کے مقتدی کیا کہیں گے کہ ہمارے امام صاحب، مولانا صاحب، یہ تو شرابی کے ہاں جو ہے دعوت کھانے جا رہے ہیں، پھر لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کریں گے، آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے تقویٰ، اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیں کہ فتویٰ جواز اور تقویٰ احتراز، کہ اگر کھائیں تو حرام نہیں جائز، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے ہاں دعوت کھانے سے احتراز کریں۔ لیکن اگر اس نے مسجد میں چندہ دے دیا ہے تو یہ تو متعین نہیں کہ وہ کس آمدنی سے دیا، حلال آمدنی سے یا حرام سے، تو اس کا پیسہ مسجد میں لے سکتے ہیں اور استعمال کرنا جائز۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس کی صرف ایک ہی جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہے اور دوسرا ذریعہ نہیں، وہ بھی حرام ہی، صرف شراب کا ٹھیکہ ہے، شراب کی دکان ہے اور کوئی حلال ذریعہ نہیں، تب تو ظاہر ہے کہ جو دے رہا وہ مال حرام سے دے رہا۔ لیکن اگر جو ہے اس نے چندہ دیا مال حرام سے اور
مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ گئے، آپ نے کہا کہ 50 بوری سیمنٹ بھیجوا دیجئے فلاں مسجد میں، دکاندار نے 50 بوری سیمنٹ بھیجوا دیا اور آپ نے وہی پیسہ دیا جو اس شراب کے کاروباری نے دیا، تو چونکہ آپ نے وہ پیسہ دکھا کر کے تو سامان لیا نہیں ہے، جب پیسہ دکھا کر کے سامان نہیں، یہ دکاندار سے تو آپ نے نہیں کہا کہ خاص اس روپے کے عوض 50 بوری سیمنٹ دے دو، مطلق آپ نے کہا اتنے سیمنٹ بھیج دو اور آپ نے وہی پیسہ بھیجوا دیا، تو یہ جو ہے آمدنی جو اس کی حرام تھی، تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ عقد اور نقد دونوں جمع نہیں ہوئے، کہ وہی حرام روپیہ دکھا کر کے آپ نے عقد نہیں کیا ہے اور نہ وہی روپیہ آپ نے دیا ہے عقد کرنے کے بعد، اس لیے روپیہ اگرچہ مال حرام ہے لیکن اس کی خباثت سیمنٹ کے اندر سرایت نہیں کرے گی، وہ سیمنٹ مسجد میں استعمال کرنا جائز اور اس مسجد میں نماز صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے حرام کمائی سے مسجد میں ٹین شیڈ لگوا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر عقد و نقد جمع نہ ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز، یا کسی نے حرام کمائی سے جو ہے کنواں کھدوا دیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر جو ہے یہاں بھی عقد و نقد جمع نہیں ہوا تو اس کنویں سے پانی پینا اور اس کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز اور اس کی خباثت اس میں سرایت نہیں کرے گی۔ ہاں، یہ اس مال میں خباثت کب سرایت کرے گی؟ مثلا اس نے شراب میں ملے ہوئے روپے کو جو مسجد میں دیا اور اس روپے کو دکھا کر کے آپ کہیں کہ ان روپیوں کے عوض اتنی سیمنٹ دے دو، اس نے دے دیا اور پھر جو روپیہ آپ نے دکھایا وہی روپیہ دکاندار کو دیا، تو اب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں عقد اور نقد دونوں جمع ہو گئے۔ اور عام طور سے یہاں جو ہے اس وقت اس طرح کی بے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے چندے سے مسجد کی تعمیر کرنا جائز ہے، ہاں اگر بچائیں مصلحت کا تقاضا ہو تو بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلق یعنی تصرف کی جو ہے کو جائز کرنے والی چیز یعنی بائع کی ملکیت قائم ہے، ولیس فیہ غرر الانفساق بالہلاک، اور ثمن کے ہلاک ہونے سے بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی نہیں، اور مبیع میں جو تصرف کی اجازت نہیں تھی قبضہ کرنے سے پہلے، اس کی علت یہی تھی کہ مبیع کے ہلاک ہونے سے جو ہے یہ بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ تھا، کیوں لعدم تعینھا، وہاں مبیع جو ہے متعین ہوتی ہے لیکن ثمن جو ہے متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتا۔ مثلا اس نے کہا اس 10,000 روپے کے عوض آپ اپنا بکرا میرے ہاتھ فروخت کر دیں، اس نے متعین کر دیا، اور بائع نے کہا اچھا کہ آپ ہمیں 10,000 روپیہ نہ دیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں 10 کی گڈی دے دیں، 5 جو ہے 100 کا نوٹ نہ دیں، 100 کا نوٹ دے دیں، یا جو ہے 1-2 ہزار کا نوٹ دے دیں، آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور روپیہ نہ لیں یہ بھی آپ کو اجازت، آپ کہتے ہیں اس روپے کے بدلے میں آپ ہم کو اناج دے دیں، کپڑا دے دیں، کمبل دے دیں، اس میں تصرف جائز، کہتے ہیں اس لیے کہ مبیع جو ہے یہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، بخلاف المبیع، بخلاف مبیع کے، کیونکہ مبیع جو ہے متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، اس لیے مبیع پر جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک جو ہے مشتری اس پر جو ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں تصرف نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ احتمال ہے کہ مبیع جو ہے بائع کے ہاں ہلاک ہو چکی ہو اور ادھر مشتری صاحب جو ہے اس میں تصرف کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہبا کر رہے ہیں، اور جب دینے کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مبیع ہلاک ہو چکی ہے، تو کہیں اچھا مبیع ہلاک ہو چکی، جو ہم نے تصرف کیا یہ تو سراسر دھوکہ ہی رہا ہے، جس کے ہاتھ اس نے فروخت کیا تھا وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ارے صاحب آپ نے تو ہم کو اندھیرے میں رکھا، دھوکہ دیا، جب مبیع آپ کی ہلاک ہو چکی تھی تو آپ نے ہمارے ہاتھ کیوں بیچا اس کو؟ تو وہاں مبیع کے ہلاک ہونے سے بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے، اس لیے جب تک مبیع پر قبضہ نہ ہو جائے مشتری اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، برخلاف ثمن کے، کہ ثمن جو ہے یہ بائع کی ملکیت ثمن میں ثابت ہو جاتی ہے اور ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اور اسی لیے بائع جو ہے اس میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔
واللہ تعالی اعلم بالصواب۔